عزیزو، آج کا کلام بہت خاص ہونے جا رہا ہے۔ آج کے کلام میں خدا آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ آپ کے دل اور دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا ہے۔ کیونکہ جن لمحوں میں ایلیا کو سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ پراعتماد اور سب سے زیادہ ایمان سے بھرے ہوئے ہونا چاہیے تھا، دیکھیں ان لمحوں میں ہوا کیا۔ آپ میرے ساتھ نکالیے پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھوں گا۔ اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایزبل کو بتایا۔ سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا۔ آمین۔ کیا لکھا ہے یہاں؟ ایلیا نے غصہ کیا ہے؟ نہیں۔ اس نے برا منایا، اپنی بےعزتی محسوس کی؟ نہیں۔ وہ ڈر گیا، وہ بھاگ گیا۔ کیسے ایک مرد خدا، ایک شخص جس کے پیچھے خدا ہے، خدا کا کلام ہے، وہ کیسے ایک عورت سے، اس کے پیغام سے ڈر کے بھاگ سکتا ہے؟ وہ کیسے اس کام سے بھاگ سکتا ہے جس کام کے لیے خدا نے اس کو چنا؟ یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے یہوہ زندہ خدا کا نبی ایک عورت جس کا نام ایزبل ہے اس سے ڈر کے بھاگ سکتا ہے، اس کام سے بھاگ سکتا ہے جس کے لیے خدا نے اس کو چنا؟ پتہ ہے، ہم ذاتی طور پر شیطان کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ کر دے گا۔ وہ کسی وقت بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، کسی انداز میں بھی حملہ کر سکتا ہے، اور اس ڈر سے ہم اس سے بھاگتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں ایزبل ہے، اور یہاں میں ایزبل کو کسی شخص سے تشبیہ نہیں دے رہا۔ ایزبل وہ سوچ ہے، وہ تھاٹ ہے جو ہمیں بار بار دماغ میں کہتی ہے کہ ہم کسی قابل نہیں۔ اور پتہ ہے کہ مکاشفہ میں ایزبل کو کسی شخص نہیں بلکہ ایک روح، ایک اسپرٹ کے طور پہ نشاندہی ہوئی ہے۔ جب تم خدا کی طرف سے بلائے گئے ہو، جب تم خدا کی طرف سے چنے گئے ہو، جب تم خدا کی طرف سے علیحدہ کیے گئے ہو، تو پھر کیوں ایسے شخص سے ڈر کر ہم بھاگ جائیں جس کام کے لیے خدا نے ہمیں چنا ہے؟ مسیح نے صلیب پر شیطان کو شکست دی ہے، اس کے تمام منصوبوں کو شکست دی ہے۔ شیطان سچ میں بہت شیطان ہے۔ وہ ہمیں شرم دلواتا ہے، وہ ہماری بدی کو ہمارے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس لائق نہیں کہ خدا کی خدمت کرو، تم اس سے دعا مت کرو، تم اس کے قریب مت جاؤ، تم ناپاک ہو۔ اور ہم اس کی بات مانتے ہیں اور اپنی بدی سے شرم کھاتے ہیں اور ہم خدا سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن مسیح نے ان تمام گناہوں کی خاطر جان دی ہے جن سے ہم شرم کھاتے ہیں۔ اب چونکہ شیطان وہ بازی ہار چکا ہے تو وہ ڈائریکٹ ہمیں ٹارگٹ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے میسنجر ہمارے دماغوں میں بھیجتا ہے۔ لیکن شیطان کبھی بھی خدا کو ہم سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتا، خدا کو ہم کو چننے سے نہیں روک سکتا، خدا کو ہم کو بلانے سے نہیں روک سکتا۔ اگر خدا نے بول دیا ہے، اگر خدا آپ کے پیچھے کھڑا ہے، اگر خدا آپ کے اندر موجود ہے، تو پھر کسی شیطان کی ہمت نہیں کہ آپ کو ڈرائے۔ پھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کا خدا اتنا طاقتور ہے کہ سمندر کو بولے کہ یہیں ٹھہر جا، اس سے آگے مت بڑھ، ستاروں کو بولے کہ اس کے پہلے نہ چمکنا، سورج کو بولے کہ یہیں ٹھہر جا، سیاروں کو بولے کہ اپنے مدار سے مت ہٹنا، تو اگر اس کی یہ طاقت ہے اور اس کا بیٹا ہمارے دل میں موجود ہے، تو ہم کیوں ایزبل کا میسج ریسیو کر رہے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو عجیب و غریب باتیں سوچ کر پریشان ہو جاتی ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو آدھی رات کو پریشانی سے جاگ جاتے ہیں اور ایسی باتوں کو سوچتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جن کے دل میں یہ آواز آئی ہے کہ تمہارے اندر کچھ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ لوگوں میں نہیں ہے، یہ صرف تم میں ہے، تم ڈیفیکٹو ہو؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آواز کس کی ہے؟ خدا کی ہے، جس نے آپ کو بنایا اور آپ میں یہ کمی رکھی اور اب آپ کو تانا دے رہا ہے۔
یہ آواز اس کی ہے۔ جب آپ خود کو غیر محفوظ سمجھیں تو کیا خدا یہ کر رہا ہے؟ کیا خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم کتنے عجیب ہو؟ کوئی تم سے بات نہیں کرتا، کوئی تم کو نہیں بلاتا۔ یہ وہ موقع ہے جب ہم ایزابل کی بات مان لیتے ہیں اور ہم بھاگتے ہیں ڈرگز کی طرف، ہم بھاگتے ہیں نفرت کی طرف، ہم بھاگتے ہیں فحاشی کی طرف، ہم بھاگتے ہیں سوسائڈ کی طرف۔ ہم اپنا اتنا نقصان کرتے ہیں کہ آخر میں ہم خالی ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی ایزابل کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے وہ ہمیں مار سکے، کیونکہ ہماری زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں نہیں۔ آپ لڑیں اس ایزابل سے، اس ایزابل سے لڑیں جو آپ کا سکون چرا رہی ہے، آپ کی سوچ چرا رہی ہے، آپ کی ہمت چرا رہی ہے، آپ کی طاقت چرا رہی ہے۔ آئیے آپ میرے ساتھ دعا کریں اور ہم اس ایزابل کو پاتال میں پہنچائیں۔ ایزابل، تم جو مجھے اکساتی ہو خدا سے دور بھاگنے کے لیے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم پاتال میں دفع ہو جاؤ۔ تم یہ نوجوان نہیں لے پاؤ گے، تم یہ بچے نہیں لے پاؤ گے، تم یہ بیٹیاں نہیں لے پاؤ گے، تم یہ بیٹے نہیں لے پاؤ گے، تم ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے۔ آمین۔ مجھے امید ہے آج کے کلام سے